Don't be dependent on others to uplift your mood. اپنے موڈ کو uplift کرنے کے لیے ہمیں خود independent ہونا ہے. Just let go, forgive. There we need to create a loving relationship with ourselves. Mind is crying. We don't sit with our mind for a minute. دماغ تو کئی دفعہ رو رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اپنے دماغ کے ساتھ بیٹھنے کا, اس کو سمجھانے کا, اس پہ کام کرنے کا. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مختلف کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی یہ کام ہم نے کرنا ہے رات کے ٹائم جب ہم سونے لگتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اسلام میں بھی ہمیں بیڈ پہ جا کے بستر پہ لیٹنے کے بعد ہمارا پورا ایک طریقہ کار جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ وہ ٹائم جب ہم سونے لگے ہیں, ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کتنا زیادہ مضبوط کر رہے ہیں کہ اس میں ہماری کتنی سوراز ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے. اسپیشلی سورہ ملک پڑھنی ہے. سورہ ملک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارا عقیدہ, ہماری زندگی, موت, ہم کیوں پیدا ہوئے, یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا سم ٹائم مائنڈ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اس میں ہمیں صرف اور صرف قرآن جو ہے وہ ہی صحیح آنسر کر سکتا ہے. تو آپ نے سونے سے پہلے مائنڈ کو جواب دینا ہے, اس کو ریلیکس کرنا ہے, اس کو مطمئن کرنا ہے. اور وہ مطمئن کس طرح ہوگا کہ even if your mind is saying what will I do next, کہ اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ it could be the worst situation, یعنی ہر بندہ ہر وقت پریشان ہے. ابھی کوئی مالی, کوئی جانی, کوئی اولاد کی طرف سے, کوئی گھر کی طرف سے, کوئی جابز کی طرف سے, کوئی پڑھائی کی طرف سے, ہر طرف سے کوئی گھر کے پریشرز ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کے لاکھوں مسائل ہیں, ہزاروں بھی نہیں لاکھوں مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں جا کے ہم رکھتے رہتے ہیں اور وہ پھر گاربیج اکٹھا ہوتا ہے, ہم اس کی کلینزنگ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسی سچویشنز ہوتی ہیں, ورسٹ سچویشنز میں بھی اپنے آپ کو یہ بتانا کہ اللہ از ود می, ہر وقت اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہے ہیں, خبیر بھی ہیں, علیم بھی ہے, میری حالت دیکھ رہے ہیں, باخبر ہے میرے سے, اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں, اور انہوں نے نا مجھے پاور بھی دی ہوئی ہے. اللہ کی پاور بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ کیا ہے, کنیکٹ ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے انرجی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. He gave me a power, انہوں نے مجھے پاور دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑی پاور ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ دیکھیں جس پاور کو ہم اس کو احساس ہی نہیں کرتے, تو وہ پاور کیا, ہماری روح کی. تو روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ ہادہ امری ربی, تو اللہ کا حکم ہے روح جو ہمارے اندر ہے. اور اللہ کی ایک اسپیشل روح, جو ایک اسپیشل چیز ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے وہ روح اس کے اندر ڈالی. I am a powerful soul, I am a powerful. اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے, میرے دماغ کو بھی اتنی طاقت دی ہوئی ہے. اگر اللہ کے ساتھ جڑتی ہوں تو میرے سے زیادہ پاورفل کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں ہر سچویشن میں کیا کہنا ہے, ڈونٹ وری, اللہ از ود می, I am a powerful soul. یہ جملے ہم نے روز کہنے ہیں, شعوری کہنے ہیں. ایک مہینے تک بھی, اسپیشلی جو لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, اسپیشلی ایک مہینے تک بھی ہم اس طرح سے شعوری طور پر کریں گے. سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ہم اپنے لیے رکھیں گے, اور یہ سارا کچھ ہم کر کے اپنے دماغ کو مطمئن کر کے سوئیں گے, تو ہماری نیند بھی اچھی ہوگی. صبح جب ہم اٹھیں گے تو فریش اور ہیپی اور ایک نئی انرجی کے ساتھ ہم اٹھیں گے. اب دماغ اس وقت ہمیں کئی دفعہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ will things work out, کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس طرح چیزیں ہو جائیں گی, کیا ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے, why not, کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا دماغ کہے گا یہ سچویشن کب ختم ہوگی, پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے, ہمیں شک میں ڈال, تذبذب میں پیدا کرنا, اللہ کے بارے میں شک کرنا, لوگوں کے بارے میں شک ڈالنا. اور جتنے بھی اوور تھنکنگ کے پیشنٹس ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے شک میں رہنا. وہ ہر وقت شک میں ہے, پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے, پتہ نہیں یہ, پتہ نہیں یہ, پتہ نہیں, یا یہ کیا کیسے ہوگا, کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں سے باہر نکلنا ہے.
اور وہ کس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے بار بار یہ جملے بولنے ہیں. آپ کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو لکھیں. اگر یہ ایک مینٹل ایکٹیویٹی نہیں ہو کوئی لوگ کر سکتے نا, تو آپ اپنی ایک نوٹ بک بنائیں, آپ نیگیٹو تھاٹس کو لکھیں کہ آپ کو کیسے نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائم یہ بھی لوگوں کو آ رہا ہے پتہ نہیں دروازہ بند کیا ہے نہیں کیا, کر بھی لیا ہوتا ہے, پھر بار بار جا کے دروازہ چیک کر رہے ہیں, بار بار جا کے چولہا چیک کر رہے ہیں, بار بار جا کے پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں پانی ختم نہ ہو جائے, پتہ نہیں لائٹ نہ چلی جائے. جو چیزیں ابھی ہوئی بھی نہیں ہے ان کے بارے میں فکر مند ہونا. تو ان نیگیٹو تھاٹس کو لکھیں اور پھر اس کے بعد ان کا جواب دیں. ان کا جواب آپ نے کس طرح دینا ہے؟ وائی ناٹ, کیوں نہیں ہوگا. اگر کوئی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو آپ اس کے اوپر آگے لکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث بھی ہے, اس میں بہت ساری اس ٹیکسٹ کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں ہمارے پاس اور روایات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے. وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کو لکھیں, نیگیٹو تھاٹس کو, اور آگے پھر ان کا آنسر لکھیں. جو بھی وٹ ایور آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹ ہے اس کا آنسر لکھیں, اور وہ آنسر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنسر ہونا چاہیے. جو قرآن آپ پڑھیں گے آپ کو آنسر آئے گا وہ آپ لکھیں گے. وہ آنسر سارے امید کے ہونے چاہیے, وہ یقین کے آنسر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو جب آنسر دے دیں گے اپنے مائنڈ کو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سیٹسفائی. اب آپ بچہ رات کو رو رہا ہے, اس کا نیپی چینج ہونا ہے, پیمپر چینج ہونا ہے, وہ جب تک آپ چینج نہیں کریں گے وہ آپ کو تنگ کرے گا. اب آپ اس کو صاف کر کے اس کا پیمپر چینج کر لیتے ہیں, وہ آرام سے سو جاتا ہے, آپ کو بھی سونے دیتا ہے. تو رات کا یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی, نیند کی دوائیاں کھا رہے ہیں. پھر آرگینک دوائیاں بھی ہیں ہمارے پاس جو ہم ان کو دیتے ہیں جس سے نیند اچھی ہو, وہ سارا کچھ کام کرے گا, لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اپنی کلینزنگ ضروری ہے. اگر آپ کلینزنگ نہیں کریں گے, آپ سوچیں نا کہ اگر آپ کسی گندی جگہ پر چلے جائیں سونے کے لیے تو آپ کو وہاں پہ نیند کیسے آئے گی؟ آپ کا بیڈ بھی انکمفرٹیبل ہے, آپ وہاں پہ کوئی بیڈ اسمیلز آ رہی ہیں اور وہ جگہ بھی گندی ہے, تو آپ سو نہیں سکیں گے کمفرٹیبلی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنا اندر کا صفائی کریں روم کی, اور پھر آپ کو اچھی سی نیند بھی آئے گی. اور اس کو کیا ہوتا ہے, اس کو ہم جو سارا دن کانٹینٹ لے رہے ہوتے ہیں یا ہم نے اپنے ماضی میں جو کانٹینٹ لیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہمارا دماغ جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے, تو ہم نے اس کو کلینز کرنا ہوتا ہے, صاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں اور اس کے اوپر کام کر کے ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ 1 مہینہ آپ نے کام کرنے. پازیٹیو تھاٹس کو لکھیں اور وہ بولنے بھی ہیں سونے سے پہلے, اور یہ جو رات کے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کو آپ نے ترجمے کے ساتھ بولنا ہے. ٹھیک ہے, ترجمے کے ساتھ اونچی آواز میں سمجھ کے آپ نے اس کو بولنا ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.